من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ عقید توحید سے ہٹ کر جھوٹا دعویٰ دین کا کر کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کر کر اپنے من، اپنے خیال اور وہم کی بنیاد پر عقلی دلیلیں قائم کر کر دین کو صحیح سمجھ کر باطل دین کے اوپر جو دنیا کے قوموں کی، انسانوں کی اکثریت ہے، رہی ہے، ان کو آخرت کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدانیت کی ساری چیزیں بتانے کے بعد ایک قاعدے کی بات، اصول والی بات بتاتے ہیں۔ عام طور پر ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان کے لیے نہیں لیکن مسلمان کے لیے خاص طور پر، انسان کے لیے آزمائش، دین والے معاملے میں دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنے والی چیز دنیا کی زندگی، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے وقتیہ طور پر لطف اندوز ہونے والی چیزوں میں انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے ہی حوالے کیے ہیں، لیکن اسی کو دنیا کی زندگی بھی جڑی رہے، لیکن وہی دنیا کی زندگی آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ کھانے پینے کی ہر چیز میں حلال سمجھ کر اختیار کرنا، جینا، یہ جینا عبادت ہے، اختیار کرنا عبادت ہے، آخرت میں ہمیشہ والی حیات ہے۔ یہ حرام سمجھ کر اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا، نفرت پیدا کرنا، اللہ کا حکم مان کر سمجھ کر، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ دنیا بھی گزرے گی، دنیا گزرنے کے لیے ہے، دنیا انسان چاہے گزارے یا نہ گزارے وہ گزرتی ہے، لیکن انسان کو گزارنے کی نیت کے ساتھ، اصول ڈھنگ کے ساتھ چاہیے۔ چنانچہ اس آیت میں، آج کی اس آیت میں، من کان یرید حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی تیار کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے، دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھیتی کے ساتھ کنایا، تشبیہ دیتے ہوئے، مثال دیتے ہوئے بیان کیا۔ سارے انسانوں کی زندگی زمین کے پیداوار کے اوپر ہے، وہی ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی طرح اس زندگی کے گزارنے میں طریقہ جو اختیار کرنا ہے، حقیقت والا جو طریقہ سلیقہ بتایا گیا ہے، اس طرح آخرت بھی پانے کے لیے، اس کے لیے سب کچھ یہیں پر رہ کر تیار کرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، مزرع زراعت، کاشت کیے جانے والی چیز، کھیتیاں۔ انسان کو ہم نے جو دنیا دی ہے، یہ نہیں کہ دنیا داری ہی سمجھ کر اسی میں مبتلا ہو جائے، فریفتہ ہو جائے، اپنی اصل کیفیت اور آخرت کو بھول جائے گا، بلکہ دنیا ایک ایسی زراعت ہے، ایسی کھیتی ہے اسی کے ذریعے سے آخرت کو پانا ہے، یا آخرت کی کھیتی کی تیار کرنا ہے۔ دوسری بات، کسان جو بھی بوتا ہے اس سے اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کا ثمر، پھل، دانہ، اناج سب آتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی کرے گا، دراصل وہ ایک کھیتی اور زراعت ہے۔ اس لیے دین کو، قیامت کے دن کو بھی بتائے، سورہ فاتحہ میں وہی ذکر کر کے وضاحت، قرآن میں تفصیل، اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ مالک یوم الدین،
بدلے کے دن کا مالک ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ دیے جانے کا نام آخرت ہے۔ کیا کرنا چاہیے بتا دیا گیا، جو اچھا کرے گا تو اس کی اچھی کھیتی ہوگی، برا کرے گا اس کی بری کھیتی، بشکل عذاب، دوزخ، اس کی ہولناکیاں، آفتیں، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے، اور وہ حیات ہمیشہ رہے گی۔ یہ حیات وقتیہ طور پر رہے گی، یہاں کی زندگی کبھی بھی ایک حالت میں نہیں، نہ کوئی انسان ایک حالت پہ ہے۔ آخرت کی کھیتی میں، آخرت میں انسان جس کیفیت پہ اٹھا دیا جائے گا، جوانی کی کیفیت میں 30 سے 33 سال کی عمر والا ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ جوانی ڈھلیں گی نہیں، بڑھاپا آئیں گا نہیں، موت آئیں گی بھی نہیں، کمزوری آئیں گی بھی نہیں، کوئی دکھ درد والی چیزیں نہیں رہیں گی۔ اب آیت کا ترجمہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی اس ارادے کے ساتھ اس کو اختیار کرتا ہے اس زندگی کے ہر موڑ کو، تو اللہ کا اعلان ہے ہم اس کی اس قسم کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، بہت بہت اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی پیش کر دی گئی قرآن میں۔ صحیح، نیک، اچھا، جس کا نام دے دیا گیا نیکی۔ ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کر لیا ہے، مخلوق کوئی چیز اس پہ واجب لازم نہیں کر سکتی، کہ ایسے بندوں کے لیے 10 گنا اضافہ۔ چنانچہ ایک نماز کا ثواب ایک فرض کے ادا کرنے پر 10 فرض نمازیں ادا کرنے کے برابر۔ جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں روزانہ 50 فرض نمازیں ادا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب 50 نمازیں ہی مراد ہیں۔ شریعت موسیٰ میں علیہ السلام میں 50 نمازیں فرض تھیں، ہر نماز 2 رکعت کی۔ 50 نمازیں کا مطلب ہوا صبح سے شام 24 گھنٹے کے اندر پورے 100 رکعت کی نمازیں ادا کرنا بشکل فرض۔ معراج میں اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیا، اور آپ بخوشی خوشی پورے اعتقاد یقین کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر لوٹے بھی، واپس بھی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے پر انہوں نے کہا میں نے اپنی امت کو آزما لیا ہے، بڑا دشوار عمل ہے آپ کی امت کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے، کچھ کم ایسے بار بار کی کئی پھیرے ہوئے، بالآخر 45 نمازوں کی رخصت اجازت مل گئی، 5 نمازوں کی فرضیت قرار پائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کبھی بدلتے نہیں۔ لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کو ہم رد بھی نہیں کرتے، ہمارا فیصلہ بھی باقی، آپ کی درخواست بھی قبول آپ کی امتیوں کے لیے۔ آپ اور آپ کی امت روزانہ 5 نمازیں ادا کرے گی، میں 50 نمازوں کی انٹری کرواتے چلوں گا۔ تو کم سے کم یہ ہے کہ قرآن میں کہہ دیا 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، یہ ثواب کے بارے میں ذکر کیا۔ دیکھو تم خلوص کے ساتھ اطاعتیں عبادتیں کرو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو جو اجر ملے گا وہ کیسے ملے گا؟ جیسے تم ایک گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالتے ہو، وہ اگتا ہے، اس کو 7 ڈالیاں بالیوں کے جیسی ہوتی ہے، ہر ایک میں 100 دانے، تو اس طرح ایک دانے کے 700 دانے نکلے، تو بس تمہاری ایک نیکی کو بھی ہم کسی بھی اس میں جب خلوص سے ہے تو ہم اب 10 سے بڑھا کر 700 تک، پھر یزید ما یشاء نے فرما دیا
اس سے بھی بڑھ کر تمہارے انتہائی خلوص والے مقام کو دیکھ کر، اور عدد و حساب سے باہر، جس کی گنتی اور شمار تم نہیں کر سکتے، ہم اتنا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ذکر ہے جو نیکیاں کرتے چلے گا اس دنیا میں، نزید لہو، اضافہ ہی اضافہ کرتے چلیں گے، ہم اضافہ ہی اضافہ کرتے چلیں گے۔ ومن کانا یرید حرث دنیا، اب جب دنیا داری یہی زندگی، اسی کے لیے جینا ہے، اسی لیے مرنا ہے، اسی کے لیے کٹنا ہے، اسی کے لیے کسی کو دھوکہ دینا ہے، اسی کے لیے جھوٹی گواہی دینا ہے، جو چاہے منمانی کر لینا ہے، نفس پرستی کر لینا ہے، انسانیت کے کسی حقوق کی پرواہ نہیں کرنا، حیوانیت کے جیسا چھیننا چھپٹنا، مارنا توڑنا، مارنا مرنا، اسی میں رہتا ہے۔ چلو دنیا داری تم کرو، اور ہر ایک کی کوشش ہے دنیا داری کے لیے کوشش کرنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی محنت کی ہے، صحابہ بھی محنت کرتے گئے۔ جد و جہد کرنا منع کہاں سے ہے؟ وہ تو کرنا ہی زندگی کا حصہ ہے، لیکن آخرت کے فکر ارادے کو چھوڑ کر کرنا، اس زندگی کی حد تک ہی جوڑ کے رکھنا اس کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کوشش کرنے والے کو بھی نوتی منہا، نوتیہا نہیں، وہاں نوتی ہی بلکہ آیا تھا، نزد لہو آیا تھا، یہاں پر نوتی منہا، یعنی کلہا نہیں، انسان جتنا چاہے گا اتنا نہیں ملے گا، ہم جتنا چاہیں گے اس کو دے دیں گے، اتنا ہی دیں گے جو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا دار کو دنیا کی محنت بھی بیکار نہیں کر رہے، اور وہ دنیا کے حد تک ہی رہے گا۔ وما لہ فی الآخرۃ، اس کے لیے آخرت میں نہیں ہوں گا من نصیب، کچھ بھی حصہ۔ اس آیت کے معنی مفہوم کی وضاحت اور آگے یہ پارے 25 چل رہا ہے، پارے 26 کے اول سورے میں، سورہ احقاف میں آیا، اسی کے بارے میں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، جو دنیا داری کے حصے کرتا چلا، خوب نعمتوں میں رہا، خوشحالی میں رہا، اتراتا رہا، کرتا رہا، ہے بھی دنیا داروں کی دنیا داری خوب، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جس ارادے سے کر کر دنیا چاہتے تھے، ہم نے دنیا میں دے دیا نا، خوب کھائے پیے مزہ اڑائے، جتنا تھا نصیب میں تم کو ہم نے دے دیا۔ اس طرح تم نے اپنا پورا حصہ دنیا کے حد تک کے لیے رکھا تھا، پورا ختم بھی کر دیا، ساتھ تو لے کر نہیں ہے آخرت میں۔ اب تم کو پانے کے لیے، یعنی تمہاری کھیتی تیار ہوئیش نہیں۔ قرآن نے اس مفہوم کو کئی طریقے سے، کئی پہلوؤں سے یہ مضمون مفہوم پھیلا ہوا ہے، تو بندوں کو بتلا دیا یہ زندگی دراصل ایک آنے والی ہمیشہ والی زندگی کے لیے ہے، اس کے لیے کیا کرنا اس میں کرو، اور جو کرنا ہے اسی میں، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کو پانے کا ذریعہ دنیا کی زندگی ہی ہے، اس لیے ہر انسان کو مرنا ہے، اس لیے ہر انسان کو اٹھنا بھی ہے، اٹھائیں گے بھی، تاکہ سب جو کچھ کیا کرایا ہے اس کا حساب و کتاب کر کے بے باک کر دیا جائے، جنتی جنت کے لیے، دوزخی دوزخ کے لیے۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ اس دنیا کو آخرت سے کچھ بھی جوڑا نہیں، وہ فکر عقیدہ رکھا نہیں، دنیا کی زندگی حد تک جوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عطا والی چیزوں میں ناشکری، اس کے ساتھ شرک جیسی چیزیں منمانی کرتے رہا، اس کی وضاحت تفصیل اگلی آیت میں ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔